بندہ بندے داد دارو ہے، یہ محاورہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا اور اس کے مطلب سے بھی یقیناً واقف ہوں گے، یعنی کہ ایک انسان ہی دوسرے انسان کا علاج ہے اور ایک انسان ہی دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، یعنی انسان ایک ایسا جانور ہے جو سوشلائزیشن کر کے زندہ رہتا ہے۔ اگر وہ سوشلائزیشن نہ کرے اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ انسان کی زندگی کو گزارنے کے لیے بہت ساری ضروریات دوسرے انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی انسان گیو اینڈ ٹیک کے ایک ایسے نیٹ ورک میں بنا ہوا ہے کہ جہاں وہ کہیں پر سوسائٹی کو کچھ دے رہا ہوتا ہے تو کہیں سوسائٹی پر سے کچھ لے رہا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کر لیتا ہے۔ صرف ضروریات ہی نہیں، ضروریات کے علاوہ بھی انسان مختلف اشکال میں انسان کا محتاج ہے۔ مثلاً حسن کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، اور اس کی تعریف کرنے کے لیے آپ کو وسعت نظر جو ہے وہ درکار ہے، اور یقیناً جب ایک خوبصورت انسان یا کوئی خوبصورت خالق کسی خوبصورت چیز کو تخلیق کرتا ہے تو اس کو ضرورت پڑتی ہے کسی دیکھنے والے کی جو کہ اس کی تخلیق کی تعریف کر سکے۔ اسی طرح انسان زندگی میں جب کوئی اچیو کر لیتا ہے تو اس اچیومنٹ کے بعد اس کی طلب یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس کی اچیومنٹ کو ریکگنائز کیا جائے، اس کے کام کو سراہا جائے، اس کی محنت کا ذکر کیا جائے، تو یقیناً ایسی صورت میں اسے پھر ضرورت پڑتی ہے انسانوں کی۔ اب جو انسان کا کریکٹر ہے، وہ کریکٹر کی بنیاد پر انسان اچھا، برا، توانا، کمزور، بہادر، جوان مرد، یہ سارے کریکٹرز ہوتے ہیں، اور یہ کہلوانے کے لیے یہ کریکٹرز انسانوں میں موجود ہیں، لیکن ان کریکٹر کو ریکگنائز کرنے کے لیے، جاننے کے لیے بھی کسی انسان کی ہی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ان کو ریکگنائز کر سکے۔ اس طرح سے یہ نیٹ ورک جو ہے وہ اسی طرح رواں دواں ہے، اور کسی کا پروفیشن دوسرے کی ضرورت اور ایک کی ضرورت دوسرے کا پیشن بنی ہوئی ہے، اور یہ زندگی کا ایک کارواں جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اسی لیے ایک انسان کا سب سے اچھا دوست اور خیرخواہ صرف ایک انسان ہی ہو سکتا ہے۔ غور سے ذرا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا چکر جو ہے نا، اس نے تمام انسانوں کو زندہ رکھا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے۔ آج ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ سوسائٹی نہیں ہے، نہ ہی اس کے اصولوں پر بات ہو رہی ہے، اچھا برا ہونے پر بات ہو رہی ہے، اس کا ذکر پھر کبھی کریں گے۔ آج تو ہم انسان کے ایک نئے پہلو کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت ہے، اور کوئی انسان اگر زندہ رہنا چاہے تو وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اسی سکے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان ہی انسان کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک دشمن بھی ہے۔ اس دنیا کی تعمیر میں اگر انسان کی انتھک محنت ہے تو اس دنیا کو تباہ کرنے میں بھی انسانوں ہی کی جستجو شامل ہے۔ انسان ہی خود انسان کا دشمن ہے، اور انسانوں کو سب سے زیادہ خطرہ انسانوں سے ہی ہے۔ اس دشمنی اور خطرے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور غور کریں تو کوئی خاص وجہ اس کی نظر نہیں آتی، بلکہ صرف اور صرف آگے بڑھ جانے کا حسد اور پیچھے رہ جانے کا خوف ہے۔ کیونکہ ہم ان گفتگوؤں میں خوف کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کون کون سے خوف ہیں جو کہ انسان پر طاری ہوتے ہیں، تو ایک خوف یہ بھی ہے جو انسان کو کسی کی آگے بڑھ جانے کا حسد اور اپنے پیچھے رہ جانے کا خوف ہے۔ کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر ہمیں خوشی ہونے کے بجائے ہمارے اندر ایسا احساس جاگ پڑتا ہے کہ جو ہم نہ کر سکے وہ اس نے کیسے کر لیا، یہ تو ترقی کر جائے گا، امیر ہو جائے گا، آگے نکل جائے گا، مشہور ہو جائے گا، اور میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ اور اسی سوچ کا نتیجہ کہیں برے بھلے الفاظ کی صورت میں ہم ظاہر کرتے ہیں،
اور کہیں یہ منفی ہتھ کنڈوں کی شکل تک جا پہنچتا ہے اور ہم معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ لیگ پولنگ میں کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ کر آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا، وہ صرف آگے بڑھنے والے کو پیچھے لا رہا ہوتا ہے۔ اگر وسعت نظر سے دیکھا جائے تو ہمارے احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے اگر کوئی ترقی کی منازل طے کر لے، دولت کما لے، شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جائے تو یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہے، جبکہ ہم میں سے اکثر لوگ اسے اپنے لیے ایک دکھ اور پریشانی بنا لیتے ہیں، اور جب اور کچھ نہیں کر سکتے تو صرف اس اچیومنٹ کے پیچھے خود ساختہ ناجائز ذرائع کا ذکر کرتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جی انہوں نے تو کوئی سفارش لڑائی ہوگی یا اس نے تو کوئی رشوت دی ہوگی، وہ اتنا قابل ہے نہیں، اور پھر مستقبل میں اس شخص کی ناکامی کی پیشن گوئیاں بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بالآخر یہی کچھ کرتے ہوئے زمین سے جا ملتے ہیں۔ یہ دکھ اور پریشانی، روگ، سورس آف انسیکیورٹی کا ایک انداز ہے، ایک صورت ہے جس کا علاج صرف اور صرف اپنی سوچ کو بدلنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات یہ غور ذہن میں رکھیں کہ اللہ جسے ترقی دے اس کی عزت کرنا ہم پر لازم ہے۔ ذرائع جائز یا ناجائز ہیں تو اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے، نہ ہمیں یہ کسی نے حق دیا ہے کہ ہم اس پر فتوے جاری کر سکیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اتنی صلاحیتیں پیدا کریں، اپنی صلاحیتوں کو اتنا بڑھاوا دیں کہ ہم ترقی کر کے اس مقام پر، بلکہ اس سے بھی آگے والے مقام پر پہنچ جائیں جس پر ہم نے کسی کو دیکھا اور ہم نے حسد کیا۔ حسد کرنے کے بجائے محنت کرنا۔ ایک اور جملہ، بڑا کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جو بڑے سادے سے اور بڑے عام سے جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کو کسی تناظر میں دیکھا جائے تو وہ بہت بڑے جملے ہوتے ہیں۔ مثلاً ابھی یہی دیکھ لیں، ہماری باتوں سے بات نکلتے ہوئے ایک بات آئی کہ محنت کر، حسد نہ کر۔ یعنی آپ حسد کریں گے نا تو حسد ایک ایسا روگ ہے جو کہ آپ کو کھا جائے گا۔ دوسرے کو روک نہیں سکتے آپ حسد کر کے، دوسرے کی ترقی کو روک نہیں سکتے، کوئی صورت نہیں ہے اس کو روکنے کی، لیکن آپ اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں، اپنے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ تو حسد کرنے کے بجائے ہمیں محنت پر غور کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کی تعریف کرنا سیکھنا چاہیے، ہمیں لوگوں کی ایبیلٹیز کو ماننا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر بھی اس طرح کی ایبیلٹیز پیدا ہو سکیں۔ اور جب انسان وسعت نظر کا مظاہرہ کرتا ہے تو بہت سی خود ساختہ پریشانیاں، بہت سی خود ساختہ تکلیفیں وہ بہت نیچے رہ جاتی ہیں اور انسان اس سے باہر نکل جاتا ہے۔